السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اصیل مرغبانی، گھر پر اصیل مرغے پالنا۔ گھر پر اصیل مرغے پالنا اور مرغیاں پالنا ایک پرانا اور قدیم مشغلہ ہے۔ لوگ گھروں پر اصیل مرغے شوق سے بھی پالتے ہیں، کچھ ان کو لڑائی کے شوق سے پالتے ہیں اور کچھ ان کو گھر میں انڈے وغیرہ کی ضروریات کے لیے پالتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے چوزے اور مرغیاں بیچنے کے لیے ان کی فارمنگ کرتے ہیں، اور اس طرح گھر پر سمارٹ فارمنگ کی جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کی فارمنگ کے لیے اس کی قیمت خرید، قیمت فروخت اور اس کی دیکھ بھال، اس کی خوراک، یہ چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو پرکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے، یا اس میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں میرا تقریباً 1 سال کا چھوٹا سا تجربہ ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ گھر میں کتنے اصیل مرغے رکھنے چاہیے، کتنی مرغیاں رکھنی چاہیے، اور کس حد تک گھر میں یہ اصیل مرغیاں پال کے آپ نفع کما سکتے ہیں، اور کہاں سے اس کا نقصان دہ حد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اصیل مرغیاں جو آپ کو ہمارے اسمارٹ فارم پہ نظر آ رہی ہیں، یہ سب ہم نے انڈے لے کر انکیوبیٹر پر ہیچ کیے ہیں اور ان کو پالا ہے، اور اس دوران تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا ہے ان کو پالنے میں۔ دوستو، تو اب کر لیتے ہیں خرچے کی بات۔ یہ تقریباً ایک اصیل مرغی یا مرغا ایک دن کی اس کی خوراک تقریباً 70 سے 80 گرام ہے، اور یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کون سی خوراک دینی ہے۔ کچھ خوراکیں جو ہوتی ہیں کمپنیاں بناتی ہیں، وہ بنی بنائی خوراکیں مل جاتی ہیں، اور کچھ لوگ دانہ مکس کر کے جس میں باجرہ، گندم، مکئی، دلیا وغیرہ اور دالیں وغیرہ مکس کر کے ان کو دیتے ہیں۔ دالیں وغیرہ مکس کر کے اگر آپ اچھا دانہ بنائیں گے تو وہ بھی آپ کو تقریباً 100 روپے پر کے جی ہی پڑے گا، اور اگر آپ بازار سے بنی بنائی مرغیوں کی خوراک لیتے ہیں، اچھی کمپنی کی خوراک، تقریباً آپ کو وہ بھی 100 روپے پر کے جی کے حساب سے ملے گی۔ اگر ہم ایک دن کی اوسط خوراک 80 گرام کے حساب سے لگائیں تو سال کے 360 دنوں میں یہ ہم سے تقریباً 28 کلو 800 گرام خوراک کا خرچہ آئے گا ہمارا ایک مرغے پر یا ایک مرغی پر۔ 28 کلو 800 گرام کے جو پیسے بنتے ہیں تقریباً 2880 روپے بنتے ہیں۔ اگر یہی مرغا ہم تقریباً 1.5 سال پالیں تو اس کا خرچہ تقریباً 4320 روپے آتا ہے۔ دوستو، یہ صرف وہ خرچہ ہے جو جانوروں نے خوراک کھائی ہے۔ یہ خوراک، بہت سی خوراک جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، جو کچھ جانور ضائع کرتے ہیں اور کچھ انسان اپنی غلطیوں سے بھی ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ان پر ویکسین اور میڈیسن کا بھی کچھ نہ کچھ خرچہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی دن رات میں تقریباً 2 دفعہ کم سے کم ان کو بغور ان کا جائزہ لینا پڑتا ہے۔ آپ اس کے لیے گھنٹہ صبح اور گھنٹہ شام دے کر بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ اگر 1 سال میں ایک مرغے پر خوراک کا خرچہ 2880 روپے آتا ہے تو آپ دیگر لوازمات ڈال کے تقریباً آپ کو 3100-3200 میں پڑ جائے گا، میڈیسن وغیرہ یا ویکسین وغیرہ کا خرچہ ڈال کے۔ اور اس کے علاوہ ان گرمیوں میں ان کے لیے پنکھے کا انتظام اور سردیوں میں کوئی تقریباً مناسب درجہ حرارت کا انتظام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر مارکیٹ میں آپ اصیل مرغے کا ریٹ پتہ کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً 2 کے جی سے 2.5 کے جی کا مرغا تقریباً 3000 سے 3500-4000 کے درمیان یہی ریٹ ملے گا، اور جو اگر آپ اس کو گوشت والے کو سیل کرتے ہیں تو وہ آپ سے تقریباً 850 پر کے جی کے حساب سے درمیان سے لے کر تقریباً 1000 روپے پر کے جی تک خرید لیتے ہیں۔ تو دوستو، اس طرح یہ آپ کے لیے یہ عیاں ہو چکا ہے کہ اصیل مرغے گھر میں پالنا، خوراک پر پالنا بالکل بھی سود مند کاروبار نہیں ہے۔ ہاں، اگر شوق کے لیے کسی نے پالنا ہے تو وہ شوق پہ تو کوئی آدمی کتنا بھی خرچہ کر سکتا ہے،
لیکن اگر آپ نے اس کو کاروباری پرپز کے لیے پالنا ہے تو پھر یہ دیکھ لیں، یہ اب تقریباً سال کے یہ برڈ ہیں اور اچھی صحت کے مالک ہیں۔ 3000، 3500، 4000، 5000 زیادہ سے زیادہ ہے، اس سے اوپر کے یہ ان کی سیل آؤٹ نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر آن ڈیمانڈ کبھی 7000 کا بھی کوئی بہت ہی اچھا جانور نکلا ہے، 7000 کا سیل ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے سارے 7000 کے سیل ہوں گے۔ ان میں سے کوئی جانور جن کے پاؤں وغیرہ خراب ہو گیا، جس طرح اس کی مرغے کی ایک آنکھ خراب ہے، تو ان کا ریٹ صرف گوشت کے ہی لگے۔ تو دوستو ویڈیو کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں۔ اس میں یہ میرا 1 سال کے تجربے میں یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ میری بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہی ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ نے گھر میں رکھنے ہیں تو صرف آپ اتنے جانور رکھیں جتنے جانور کی خوراک آپ اپنے گھر سے ویسٹیج میں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا روٹی آپ کے گھر میں کتنی تقریباً بچ جاتی ہیں، یا بچا ہوا کھانا، یا کچھ چاول وغیرہ، دال وغیرہ، سبزیاں وغیرہ، تو آپ گھر میں آپ کا خرچہ نہ آئے، ان پہ کوئی بھی خوراک کا آپ کا کوئی خرچہ نہ ہو، تو اس خوراک میں آپ کے پاس آدھا کلو خوراک ڈیلی کی آپ کے گھر کی ویسٹیج ہوتی ہے، پاؤ ہوتی ہے، اس حساب سے آپ 2، 4، 6 جتنے جانور ہوتے ہیں اس حساب سے رکھ سکتے ہیں۔ اس حساب سے اگر آپ نے جانور رکھے ہیں تو آپ کا جانوروں کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، تو اس لیے اس حساب سے آپ کو یہ فائدہ مند ہی ثابت ہوں گے۔ اگر آپ اس سے زیادہ رکھتے ہیں تو کمرشل لیول پہ رکھتے ہیں تو آپ کو پھر کسی بڑے کمرشل فارم کو وزٹ کرنا چاہیے پہلے، جس نے زیادہ مقدار میں، جس نے سینکڑوں کے حساب سے تقریباً جانور رکھے ہوں، اس کو وزٹ کریں، اس سے مشورہ لیں تو پھر کام کریں۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھ کے گھر میں جناب مہنگے سیل لے، کوئی امروہے لے، کوئی لسانی لے، یہ سارے بعد میں زیادہ تر گوشت کے باؤ بکتے ہیں۔ کوئی لڑانے والے شوقیہ جو حضرات ہوتے ہیں وہ انہوں نے اپنے خود کے پالے ہوتے ہیں، وہ اس حساب سے بہت کم سیل ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے پہلے سے سیل ہو رہے ہیں زیادہ تر ان کی سیل ہوتے ہیں۔ جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت عرصہ ویٹ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے ان کی سیل آؤٹ ویسے شروع ہوتی ہے، تو اتنا عرصہ کوئی انتظار کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو لہٰذا آپ کو میں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں۔ اگر تو آپ نے اپنے گھر کے بچے ہوئے کھانے پہ پالنے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑے ہی فائدہ مند ہیں، کیونکہ آپ کا اس پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ آپ کو گھر میں کھانے کے لیے انڈے بھی مل جائیں گے، اگر آپ نے ان کو انڈے جمع کر کے ان سے ہیچ کروا لیں، مرغی سے انڈے پر بٹھا لیں مرغی، تو پھر بھی آپ کو وہ فائدہ ہی ہے، آپ کے بڑھ جائیں گے، وہ چکن آپ سیل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میرے ایام سمانی کے مرغے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو ان پر بناؤں گا۔ دوستو یہ میری وائس کی پہلی ویڈیو ہے اور اس میں بہت ساری کمیاں ہوں گی، بہت ساری غلطیاں ہوں گی، تو ان کمیوں اور غلطیوں کو درگزر فرمائیں، اور مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔